ڈیئر ویورز السلام علیکم. الیکشن آفیسر کے ٹیسٹ کی تیاری کے سلسلے میں جو ہم نے لیکچر سیریز شروع کی ہے، اس لیکچر سیریز میں ہم آج کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے پارٹ 8 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور جس طرح ہمارا پیٹرن ہے، ہم پہلے اس چیپٹر کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کچھ ایم سی کیوز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ پاسبل ایم سی کیوز ہیں جو اس چیپٹر سے بن سکتے ہیں. تو لیٹ اسٹارٹ دا ویڈیو. سب سے پہلے تو اس پارٹ میں یہ جو پارٹ 8 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں دو چیپٹرز ہیں. چیپٹر 1 ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں اور چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں. پارٹ 2 جو ہے وہ الیکٹورل لاز اینڈ کنڈکٹ آف دا الیکشن کے بارے میں ہے. تو ہم اس ویڈیو میں صرف پارٹ 1 کو پڑھیں گے تاکہ ہماری ویڈیوز مختصر رہیں. جو پارٹ 1 ہے اس کے اندر ٹوٹل 9 آرٹیکلز ہیں، 9 آرٹیکلز ہیں فرام آرٹیکل 213 ٹو آرٹیکل 221 221 تک. اوکے، سو جو پہلا آرٹیکل ہے اس چیپٹر 1 کا، آرٹیکل 213، وہ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ کیسے ہوگا. تو چیف الیکشن کمشنر کو پریزیڈنٹ آف پاکستان اپوائنٹ کرتا ہے. اچھا، دوسرا اس کے اندر اس کی ایلیجیبلٹی ہے کہ کون جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر بن سکتا ہے. تو اس کے لیے کرائٹیریا یہ رکھا گیا ہے سب کلاس 2 کے اندر کہ وہ جج رہا ہو سپریم کورٹ کا، یا وہ سینئر سول سرونٹ رہا ہو. اور سینئر سول سرونٹ کی پھر انہوں نے تعریف کی ہے کہ کم از کم 20 سال اس نے سروس کیا ہو، اور اس کے بعد ریٹائر ہوا ہو کم از کم 22ویں اسکیل میں، 22ویں گریڈ میں، یا اس سے اوپر گریڈ میں. اور اگلی بات یہ ہے کہ یا وہ ٹیکنوکریٹ ہو. ٹیکنوکریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 16 سال کی تعلیم حاصل کی ہو، اس کے بعد اس نے 20 سال کا ایکسپیرینس ہو اس کا، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی ریکارڈ ہو اچیومنٹس کا نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں لیولز پر. تو ان تینوں میں سے کوئی ایک بندہ ہو سکتا ہے جس کے اندر کوئی ایک ان تینوں کرائٹیریاز میں کسی ایک کرائٹیریا کو بھی فلفل کرے تو اس کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی جو ایج ہے وہ 68 ایئرز سے زیادہ نہ ہو. تو آرٹیکل 213 اس کے بارے میں. اچھا جی، اس کے بعد اسی آرٹیکل 213 میں پروسیجر بھی بتایا گیا ہے کہ اب یہ کمشنر کی اپوائنٹمنٹ ہوگی کیسے. تو اس کے لیے طریقہ کار یہ رکھا گیا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اور اپوزیشن لیڈر وہ آپس میں مشورے سے 3 نام وہ بھیجیں گے پارلیمنٹری کمیٹی کو، اور پارلیمنٹری کمیٹی پھر مشاورت سے ان میں سے ایک نام کو فائنل کرے گی اور وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجے گی، اور وہ اس کو اپروو کر دے گا اور الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کر دے گا. اب یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے، یہ پارلیمنٹری کمیٹی بنتی کیسے ہے؟ تو وہ آرٹیکل 213 کے سب کلاز سب آرٹیکل 2B کے اندر ہے. 2B کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف دا کمیٹی، یعنی کمیٹی کیسے بنے گی. تو وہ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کمیٹی بنائے گا. پارلیمنٹری کمیٹی اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی بناتا ہے. اس کے اندر ممبرز کون ہوں گے؟ تو اس کے اندر ٹوٹل 12 ممبرز ہوتے ہیں. 1/3 سینٹ سے ہوتے ہیں، مطلب 4 ممبر سینٹ سے ہوتے ہیں. 2/3 آف دا کمیٹی جو ہے وہ 8 ممبرز وہ نیشنل اسمبلی سے ہوتے ہیں. اور یہ ٹوٹل جو 12 ممبرز ہیں اس میں 6 ممبرز گورنمنٹ سائڈ سے ہوتے ہیں، 6 ممبرز اپوزیشن کی سائڈ سے ہوتے ہیں. جو گورنمنٹ کی سائڈ سے ممبرز ہوتے ہیں ان کے نام پرائم منسٹر دیتے ہیں، اور جو اپوزیشن کی سائڈ سے ممبرز ہوتے ہیں اپوزیشن لیڈر ان کے نام دیتے ہیں. تو یہ کمیٹی کے بنانے کا طریقہ ہے، اسٹرکچر اس کا اس طرح ہے. اور پھر وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے جو نام ان کو بھیجے جاتے ہیں. اچھا، اس کے اندر یہ بات بھی ایک ہے کہ اگر پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر دونوں کے اندر اتفاق نہ ہو سکے کچھ ناموں پر، تو پھر وہ الگ الگ 3 نام بھیجتے ہیں. 3 نام پرائم منسٹر الگ بھیجتا ہے اور 3 نام اپوزیشن لیڈر الگ بھیجتے ہیں پارلیمانی کمیٹی کو، اور وہ پھر اس میں سے ایک نام کو فائنل کرتی ہے. اچھا، آرٹیکل 214 آرٹیکل 214 یہ کہتا ہے کہ جب کمشنر کو اپوائنٹ کر دیا جائے تو کمشنر سے اوتھ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان لیتا ہے. اور جو باقی ممبرز ہیں، جو ممبرز اپوائنٹ ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے ممبرز، ان سے پھر اوتھ چیف الیکشن کمشنر لیتا ہے. اچھا، پھر آرٹیکل 215 کے اندر الیکشن کمشنر اور اس کے ممبرز کے ٹرمز آف آفیسز کے بارے میں چیزیں ہیں. اس سیکشن کا جو سب سیکشن 1 ہے یا سب آرٹیکل 1 ہے اس آرٹیکل کا، وہ یہ کہتا ہے کہ کمشنر اور ممبر دونوں کو 5 سال کے لیے اپوائنٹ کیا جائے گا. ان کی جب اپوائنٹمنٹ ہوگی تو وہ 5 سال کے لیے ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جب جو ممبرز ہیں وہ ممبرز 4 ممبرز ہوں گے. ان 4 ممبرز میں سے 2 ممبرز 2.5 سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے اور 2 نئے ممبر آ جائیں گے.
مطلب 4 ممبرس میں سے ہر 2.5 سال بعد 2 ممبرس ریٹائر ہوتے جائیں گے اور 2 نئے ممبرس ان کی جگہ آتے جائیں گے. یہ بات آرٹیکل 215(1) کے اندر لکھی ہوئی ہے. آرٹیکل 215(2) یہ کہتا ہے کہ جو کمشنر ہے یا ممبر ہے اس کو اپنے آفس سے ہٹایا نہیں جا سکتا, اس کو ریموو نہیں کیا جا سکتا. اس کے ریموول کا جو طریقہ ہے وہ ہے جو آرٹیکل 209 کے اندر لکھا ہوا ہے. اور آرٹیکل 209 کے اندر جو طریقہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے جج کو اگر آپ ریموو کرتے ہیں یا ہٹاتے ہیں اپنے عہدے سے, وہی پروسیجر اور طریقہ ہوگا اگر آپ نے کمشنر یا ممبر آف دا الیکشن کمیشن کو ہٹانا ہو. اور وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کے پاس اپنے ریفرنس بھیجنا ہوتا ہے پریزیڈنٹ نے, اور اس کے بعد پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ان کو عہدے سے ہٹانا ہے یا نہیں ہٹانا. اچھا, آرٹیکل 215 سب آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ جو کمشنر ہے یا ممبر ہے اگر اس نے استعفیٰ دینا ہو تو اس نے استعفیٰ بھی پریزیڈنٹ کو لکھنا ہوگا, اور پریزیڈنٹ ہی اس کی استعفیٰ کو منظور کر سکتا ہے. اور یہ عام جنرل پرنسپل بھی ہے کہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے جو کسی کو اپوائنٹ کرتی ہے تو ریزائن بھی اسی کو لکھا جاتا ہے. اچھا, آرٹیکل 215(4) آرٹیکل 215(4) یہ کہتا ہے کہ اگر کمشنر یا کسی ممبر کا عہدہ خالی ہو جائے, اس کی سیٹ خالی ہو جائے, تو 45 ڈیز کے اندر 45 دنوں کے اندر اس ویکینسی کو فل کیا جانا چاہیے. تو یہ آرٹیکل 215 ہے. آرٹیکل 216 اس کے بارے میں ہے کہ جو کمشنر ہے یا ممبر ہے وہ جب کمشنر ہوگا یا ممبر ہوگا اپنی پوزیشن پر ہوگا تو وہ کوئی اور پبلک آفس کو یا پروفٹ کے آفس کو نہیں سنبھالے گا, یا اس عہدے کو کسی اور عہدے کو کسی اور ایسی پوزیشن کو قبول نہیں کرے گا جس پہ اس کو برات مل سکے. اور یہ جو قید ہے یہ اس کی ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک لاگو ہوگی. یعنی اگر وہ ریٹائر ہو جائے تو 2 سال تک وہ کسی آفس آف پروفٹ کو نہیں رکھ سکتا, اس کے بعد پھر رکھ سکتا ہے. آرٹیکل 217 یہ کہتا ہے کہ اگر کمشنر کی پوزیشن خالی ہو جائے, یعنی کمشنر ایبسینٹ ہو یا کمشنر ریٹائر ہو جائے یا کمشنر استعفیٰ دے دے, یا کسی بھی صورت میں جب کمشنر کی سیٹ خالی ہو, تو ایسی صورت میں جو باقی 4 ممبرز ہیں ان میں سے ایج وائز عمر کے حساب سے جو سب سے سینئر ہوگا وہ ایکٹنگ کمشنر ہو جائے گا, وہ ایکٹنگ کمشنر کے طور پر عہدے کو سنبھال لے گا. اچھا جی, اس کے بعد آرٹیکل 218 الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اس کے بنانے کا مقصد بیسیکلی کیا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ہاؤسز جو ہیں, قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی, سینٹ, ان کی الیکشنز کروانا, اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی پبلک آفس کا الیکشن کروانا ہو تو الیکشن کمیشن کروا سکتا ہے, اور یہ اس کا کام ہوگا. الیکشن کمیشن بنے گا کیسے, اس کے اندر کون کون ہوں گے, تو اس آرٹیکل کے سب کلاس 2 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک اس میں کمشنر ہوگا جو کہ چیئرمین ہوگا کمیشن کا, اور اس کے علاوہ 4 ممبرز ہوں گے, اور جو 4 ممبرز ہوں گے وہ ہر صوبے سے ایک ممبر آئے گا, ہر صوبے کی طرف سے ایک ممبر ہوگا. اور وہ جو ممبر ہوگا صوبے کی طرف سے اس کی ایلیجیبلٹی یہ ہوگی کہ وہ ہائی کورٹ کا جج رہا ہو, یا سینئر سول سروینٹ رہا ہو, یا ٹیکنوکریٹ رہا ہو, اور اس کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ 65 ایئرس ہے. کمشنر کے لیے 68 ایئرس تھی, ممبر کے لیے 65 ایئرس ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام کیا ہوگا, تو اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ آنیسٹلی, جسٹلی, فیئرلی اور ان اکارڈنس ود دا لا الیکشن کروائے, مطلب صاف شفاف انتخابات کو یقینی بنائے. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہوگا. الیکشن کمیشن کی ڈیوٹیز جو ہیں, اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں, اس آرٹیکل 219 کے اندر لکھی ہوئی ہے. الیکٹورل رولز جو ہیں ان کو تیار کرنا, ان کو ریوائز کرنا پیریوڈیکلی, یہ اس کا کام ہوگا. اس کے علاوہ الیکشن منعقد کروانا, سینٹ کا ہو یا اسمبلیز کا ہو, یا جنرل الیکشن ہو, یا کوئی ایک سیٹ خالی ہو جائے اس پہ الیکشن ہو, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہوگا. اس کے علاوہ جو ضروری ایک کام ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز کو اپوائنٹ کرنا. اگر الیکشن میں کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے, کوئی تنازع ہوتا ہے, تو اس کے لیے الیکشن ٹریبیونل کو اپوائنٹ کرنا یہ بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے. اچھا, اس کے علاوہ کوئی اور کام اگر مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ اس کے ذمہ لگائے تو وہ بھی الیکشن کمیشن کا کام ہوگا, اور اس کی ڈیوٹی کے اندر وہ شامل ہوگا. اچھا جی, اس کے اندر اس کے بعد جو ہے آرٹیکل 220 وہ یہ کہتا ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹیز جو ہیں, یعنی فیڈرل گورنمنٹ, صوبائی حکومت, مرکزی حکومت, اس کا کام ہوگا کہ وہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کو وہ تمام سہولیات فراہم کرے, اسسٹ کریں, اس کے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکے. اور آرٹیکل 221 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی اور طرح کی قانون سازی نہ کریں تو تب تک کے لیے الیکشن کمشنر کو اختیار ہوگا کہ وہ پریزیڈنٹ کے اپروول سے
اسٹاف تعینات کریں اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپنے اسٹاف کے لیے وہ مقرر کر سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹوٹل آرٹیکلز ہیں اس چیپٹر کے. اور اس کے بعد جو ہے میں نے کچھ ایم سی کیوز بنائے ہیں پاسبل. تو وہ یہ ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ یہ کویشچن ہو سکتا ہے کہ کون جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کرتا ہے, تو اس کا جواب ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان. دوسرا یہ ہے کہ کون ایلیجیبل ہوگا کہ وہ چیف الیکشن کمشنر تعینات ہو سکے. تعیناتی کے لیے کرائٹیریا ایلیجیبلٹی کیا ہے, تو وہ یہ ہے کہ وہ جج رہا ہو سپریم کورٹ کا, یا سول سرونٹ رہا ہو, یا ٹیکنوکریٹ ہو, اور اس کی عمر جو ہے وہ 68 سال 68 ایئر سے زیادہ نہ ہو. نمبر 3 یہ ہے کہ ہو ول سجیسٹ نیم فار اپوائنٹمنٹ آف الیکشن کمشنر. الیکشن کمشنر کے نام کون تجویز کرے گا اس کے اپوائنٹمنٹ کے لیے. تو پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر مشاورت سے 3 نام سجیسٹ کریں گے, یا اگر مشاورت نہ ہو سکے 3 ناموں پہ اتفاق نہ ہو تو الگ الگ 3 نام بھیجیں گے. نمبر 4 ہے کہ کون فائنلائز کرے گا ایک نام الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے, تو وہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ سجیسٹ کرے گی, فائنلائز کرے گی. 5واں یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کو کون بنائے گا. تو پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی بناتا ہے, اس کو کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی. چھٹا یہ ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر کتنے ممبرز ہوتے ہیں. تو پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر 12 ممبرز ہوتے ہیں, اور ان کا ریشو کیا ہوتا ہے. تو ان کا ریشو یہ ہوتا ہے کہ 8 ممبرز نیشنل اسمبلی سے, 4 ممبرز سینٹ سے, اور پھر ٹوٹل 12 ممبرز میں سے 6 ممبرز حکومتی بینچز سے اور 6 ممبرز اپوزیشن کے بینچز سے. نمبر 7 یہ ہے کہ کمشنر سے اوتھ کون لیتا ہے. تو کمشنر سے چیف جسٹس آف پاکستان اوتھ لیتا ہے. 8واں یہ ہے کہ پھر ممبرز جو ہیں کمشنر کے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ممبرز ہیں ان سے کون اوتھ لیتا ہے یا حلف لیتا ہے. تو ان سے چیف الیکشن کمشنر حلف لیتا ہے. اچھا, 9 یہ ہے کہ کمشنر یا ممبرز جو ہیں ان کو کتنے عرصے کے لیے تعینات کیا جاتا ہے, یا ان کی اپوائنٹمنٹ کتنے عرصے کے لیے ہوتی ہے. تو 5 سال کے لیے ہوتی ہے. اچھا جی, نمبر 10 یہ ہے کہ کیا میکینزم ہے کہ اگر کوئی ممبر ریٹائر ہوتا ہے تو ممبرز کے ریٹائرمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ 2 ممبرز ہر 2.5 سال بعد ریٹائر ہوتے ہیں. اچھا, 11واں یہ ہے کہ اگر ایک کمشنر کو یا کسی ممبر کو ریموو کرنا ہو اس کے آفس سے, اس کو ہٹانا ہو, تو اس کا کیا طریقہ ہے. تو اس کا طریقہ وہی ہے جو آرٹیکل 209 کے اندر مینشن ہے, اور وہ وہی طریقہ ہے جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کو ریموو کرنے کا طریقہ ہے. نمبر 12 کہ کمشنر یا ممبر نے اگر ریزائن دینا ہو تو وہ کس کو ریزائن دے گا. تو وہ ریزائن دیتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے اس کی. 13 یہ ہے کہ اگر کمشنر کو آفس کسی بھی وجہ سے خالی ہو جائے تو کون اس کو فل کرے گا. تو اس کو فل کرنا ایکٹنگ کون بن سکتا ہے. تو ایکٹنگ بن سکتا ہے جو ممبرز میں سب سے سینئر ہو. اور اگر کسی ممبر کی سیٹ خالی ہو جائے, یا الیکشن کمیشن جو کمشنر ہے اس کی سیٹ خالی ہو جائے, تو کتنے دنوں کے اندر اس کو ریفل کیا جانا چاہیے. 13 بیسیکلی اس بارے میں ہے, تو 45 ڈیز کے اندر ہونا چاہیے. اچھا, 14 یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کتنے سال تک کمشنر یا ممبرز کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ وہ کوئی آفس آف پروفٹ نہیں رکھ سکتے. تو 2 سال کے لیے پابندی ہوتی ہے. 15 یہ ہے کہ ان کیس آف آفس آف کمشنر از ویکینٹ. اچھا, وہی ہے جو میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے 13 میں, کہ اگر کمشنر جو ہے اس کی سیٹ خالی ہو جائے تو کون ایکٹنگ ہوگا. تو ایکٹنگ جو سب سے سینئر ممبر ہوگا وہ ایکٹنگ ہو جائے گا, وہ ایکٹنگ کمشنر کے طور پہ کام کرے گا. 16 یہ ہے کہ جو الیکشن ٹرائبیونل ہے اس کو کون اپوائنٹ کرتا ہے, تعینات کرتا ہے. تو وہ بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشن ٹرائبیونل کو تعینات کرے. تو اس چیپٹر کے بارے میں بس اتنا ہی ہے, اور باقی اگلا چیپٹر بھی مختصر ہے, نیکسٹ ویڈیو اس کے بارے میں ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.